آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اجمیر شریف میں پہلی مسجد کیسے بنی تھی۔ جب خواجہ غریب نواز کے مرید اجمیر میں پہلی مسجد بنا رہے تھے تو راجہ پرتھوی راج نے کیسے پریشان کیا تھا۔ یہ بات اس وقت کی کہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کی تعداد بڑھ گئی تو مریدوں نے سوچا کہ ایک مسجد تعمیر کر لی جائے جس میں سبھی مرید ایک ساتھ نماز ادا کر لیا کریں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید دن میں مزدوری کرتے تھے، اس لیے مسجد رات کے وقت بنانی شروع کی۔ چراغوں میں سرسوں کا تیل ڈال کر ساری رات کام کرتے تھے اور مسجد کی تعمیر کرتے تھے۔ ادھر راجہ پرتھوی راج کو کسی نے بتایا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید راتوں رات چراغ جلا کر مسجد بنا رہے ہیں۔ راجہ پرتھوی راج نے اجمیر کے تمام دکانداروں کو حکم دے دیا کہ کوئی بھی دکاندار خواجہ غریب نواز کے مریدوں کو سرسوں کا تیل نہ دے گا، کیونکہ وہ تیل سے چراغ جلا کر ہمارے علاقے میں رات کے وقت مسجد بنا رہے ہیں۔ اگلے روز خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید سرسوں کا تیل لینے کے لیے گئے تاکہ چراغوں میں ڈال کر رات کو مسجد بنائیں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جیسے ہی دکان پر سرسوں کا تیل لینے کے لیے پہنچے تو دکان والے نے تیل دینے سے فوراً منع کر دیا۔ دوسرے دکان پر گئے، اس نے بھی منع کر دیا، یہاں تک کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جس دکان پر سرسوں کا تیل لینے کے لیے جاتے وہی دکاندار تیل دینے سے انکار کر دیتا۔ خواجہ غریب نواز کے مریدین کہنے لگے کہ اے دکان والو، بات کیا ہے؟ کیا ہم تیل پیسوں سے لینے نہیں آئے ہیں؟ کیا ہم تیل کے پیسے نہیں دیں گے؟ آخر کیا ایسی وجہ ہے جو آپ ہم کو تیل نہیں دے رہے ہو؟ تو اجمیر شریف کے دکاندار کہنے لگے کہ ہم تو تیل بیچنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، مگر میاں بات یہ ہے کہ ہمیں راجہ پرتھوی راج نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ میں سے کسی کو تیل نہ دیا جائے گا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پورے اجمیر شریف میں کوئی بھی دکاندار تیل نہیں دے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خالی برتن لے کر خواجہ غریب نواز کے پاس شام کو پہنچے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو دیکھا کہ ہر مرید کے ہاتھ میں خالی برتن ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، بات کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے بازار سے تیل نہیں خریدا؟ تو تمام مریدین نے عرض کی، حضور راجہ پرتھوی راج نے اجمیر شریف کے تمام دکانداروں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کو تیل نہ دے، اسی وجہ سے تمام دکانداروں نے ہمیں تیل دینے سے منع کر دیا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے مریدو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے تو انشاءاللہ تیل کا بھی بندوبست ہو ہی جائے گا۔ جب رات کا ٹائم ہوا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت قطب الدین نے عرض کی، جی حضور۔ فرمایا، بیٹا پانی لاؤ تاکہ نماز کے لیے وضو کریں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، پانی کا لوٹا بھر کے لائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وضو فرمایا اور ایک لوہے کا جو برتن جیسا دکھتا تھا اسے اپنے مریدوں سے منگایا اور اس برتن جیسے کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لیا۔ اس کے بعد وضو کرنے لگے تاکہ جو بھی وضو کا پانی گرے تو وہ زمین پر نہ گرے بلکہ اس لوہے کے برتن میں ہی گرے۔ اس کے بعد وضو مکمل ہو گیا اور وضو کے پانی سے پورا لوہے کا برتن بھر گیا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام چراغوں کو میرے پاس لے آؤ۔ تمام خالی چراغ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لائے گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تمام چراغوں میں وہ پانی ڈال دیا جس سے وضو فرمایا تھا۔ مرید کہنے لگے، حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا، اے میرے مریدو، یہ ہے تو پانی ہی، لیکن آج یہی پانی تمہیں تیل کا کام دے گا، اور آج وہ تیل جو راجہ پرتھوی راج نے اپنے ملازموں میں اور دکانوں میں اور محلات میں رکھا ہے، پورا کا پورا تیل پانی بن جائے گا۔ وضو کا پانی چراغوں میں ڈالنے کے بعد جب چراغوں کو آگ دکھائی گئی تو تمام چراغوں کو آگ بھی لگ گئی اور روشنی بھی پہلے سے زیادہ ہونے لگی۔
اور جس رات خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے وضو کا پانی چراغوں میں جل رہا تھا، اس رات راجہ پرتھوی راج کے محلات میں اصلی سرسوں کا تیل نہیں جل رہا تھا، بلکہ پورے اجمیر شریف میں اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا تھا، مگر جہاں مسجد کا کام چل رہا تھا وہاں چراغ جل رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مریدوں نے مسجد پوری تعمیر کر لی۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی تو ہر قسم کے پیڑ پودے لگا دیے گئے، وہاں چہل پہل ہو گئی۔ اس کے بعد وہاں رات دن اللہ کی عبادت ہوتی، لوگ دور دور سے آتے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوتے۔